الله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه علیہ۔ جناب سلیمان کا قصہ اور جناب سلیمان کی حکومت قرآن میں بہت ساری سورے میں جناب سلیمان کا ذکر ہوگا۔ بعض کہتے 16-17 بار قرآن میں یہ جناب سلیمان کا ذکر ہوگا۔ ہم سورہ نمل کی خاص آیت ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ 16 نمبر کی آیت ہے، 16 نمبر کی، جس میں اللہ ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ کہتا ہے ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، لیکن یہ جو نبی ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وہ اسپیشل نبی ہے علم کے اور حکمت کے لحاظ سے۔ اور پھر اس علم اتنا بڑا تھا کہ ہر نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، لیکن جناب سلیمان نے ایک خاص طرح سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اللہ نے مجھے بہت سارے مومنوں پر فضیلت عطا کی۔ جناب سلیمان 13 سال کی عمر، صرف 13 سال کی عمر تھی جب ایسے عظیم بادشاہ بن گئے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو ایک ایسی ملک اور ملکیت اور حکومت دی جس کے حتیٰ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو سنایا تھا کہ دنیا میں 2 اچھے انسانوں کو حکومت دی گئی ہے جیسی حکومت اب تک نہیں آئی۔ ایک اس میں سے جناب سلیمان علیہ السلام کی تھی اور ایک جناب ذوالقرنین۔ تو 13 سال میں جناب سلیمان حاکم اور بادشاہ بن گئے، اور جبکہ وہ جناب داؤد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جناب سلیمان اپنے باپ کی طرح ہی سلطنت والے تھے، لیکن ان کی سلطنت، ان کی حکومت کا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا، یا ان کے مقابل میں جناب داؤد کی جو ہے حکومت بہت چھوٹی تھی۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کے اختیار میں دیا تھا، مسخر کر دیا، ان کے جو ہے پاور میں دے دیا ہواؤں پر جو ہے سفر کرنا۔ اور اب ان کے پاس ایک جو ہے یہ ہواؤں پہ سفر کرتے تھے تو کہتے تھے کیا اڑن کھٹولا تھا یا نہیں، ایک چٹائی جیسی چیز تھی جو ہزاروں انسانوں کو ایک ساتھ بٹھا کر تیزی سے، حتیٰ قرآن نے بڑا لطیف جملہ کہا ہے کہ ایک دن اس ہوا کے دوش پہ بیٹھتے تھے تو مہینوں کا سفر کر لیتے، مہینوں کا سفر۔ صبح جانا ہے تو بیٹھے مہینوں کا سفر کر لیا، شام بیٹھے تو مہینوں کا سفر کر لیا، اور وہ بھی 1-2 آدمیوں کو نہیں، ہزاروں لوگوں کو لے کر ہوا کے دوش پر اڑتے تھے۔ پھر اللہ کہتا ہے شیطان اور جنات جو بہت بدمعاش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی ان کی حکومت، ان کی خدمت کے لیے ان کو بھی مسخر کیا۔ پرندوں کی زبان جانتے تھے، پرندے ان کے مطیع تھے، اور آپ تصور کریں کہ وہ اپنے بال و پر سے جناب سلیمان کے سر پہ سایہ کیے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی زبان عطا کی تھی، اور اتنی ذہانت اور اتنی سوجھ بوجھ عطا کیا تھا کہ ان ساری چیزوں نے مل کر جناب حکومت کو بے نظیر بنا دیا۔ جس طرح خدا بے نظیر ہے، اسی طرح جناب سلیمان کی حکومت بھی بے نظیر تھی۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب جناب سلیمان کے پاس ساری طاقتیں اللہ نے جمع کر دیا تھا، اور اسی طاقت کی بنا پر جناب سلیمان کی حکومت بہت وسیع علاقے میں پھیل گئی۔ خیر، اب آگے ہم اپنے واقعے کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اسی سورہ نمل کی 18ویں آیت میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔
اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لشکر میں جنات کو، انسان کو، پرندوں کو رکھا تھا، اور وہ ہمیشہ لگاتار جناب سلیمان کے ساتھ رہتے تھے۔ اب میں ایک واقعہ اسے سناتا ہوں تاکہ آپ ان کی عظمت کا، جناب سلیمان کی عظمت کا اندازہ کر سکیں۔ جناب سلیمان ایک سال حج کرنے کے لیے گئے، اور اکیلے تو گئے نہیں، ان کے وہاں بڑا لاؤ لشکر لے کر گئے، اور جب راستے سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ آتی ہے مکے سے پہلے طائف۔ طائف میں جیسے ہی جناب سلیمان کا لشکر پہنچا، ایک آواز جناب سلیمان کے کانوں میں ہواؤں نے پہنچائی، اور وہ آواز تھی چیونٹی کی۔ چیونٹی کی زور زور آواز آ رہی تھی کہ اے چیونٹیوں، اپنی اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ سلیمان اور ان کا لشکر آپ کو پامال کر دے گا، تہس نہس کر دے گا، جبکہ انہیں کچھ خبر بھی نہیں ہوگی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جلدی سے تم لوگ چلے جاؤ اپنی اپنے بلوں۔ اب ہوا کے دوش پر یہ آواز جناب سلیمان کو پہنچی، فتبسم ضاحکا، جناب سلیمان مسکرائے ہنستے ہوئے، اور فوراً حکم دیا کہ اس چونٹی کو حاضر کیا جائے۔ چونٹی حاضر ہو گئی۔ اب جب حاضر ہوئی تو جناب سلیمان نے پوچھا، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں ایک نبی خدا ہوں، اللہ کا نبی؟ اور نبی جو ہے کسی کے اوپر جو بھی اس کی قلمرو میں آئے، جو بھی اس کی حکومت کی باتیں ہیں، تو ان میں سے کسی کے اوپر جو ہے ظلم و ستم نہیں ہوتا، کیا تمہیں نہیں پتا ہے؟ اس چونٹی نے بڑے ادب سے کہا، اے نبی خدا، جی میں جانتی ہوں کہ ایک نبی خدا ظلم نہیں کرتا ہے۔ جناب سلیمان نے پوچھا، پھر کیوں تم نے اس طرح کی بات کی اور ساری چونٹیوں کو ہم سے ڈرا دیا، ہمارے لشکر سے ڈرا دیا؟ تو اس نے پلٹ کر کہا کہ اے نبی خدا، آپ کی حکومت، آپ کا لاؤ لشکر، آپ کا جاہ و حشم، آپ کی شان و شوکت اتنی زیادہ عظیم ہے کہ اگر یہ چونٹیاں دیکھ لیتی تو انہیں جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے نا، وہ اس کو بہت چھوٹا سمجھتی، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ نا شکری نہ کرنے لگے، اللہ کے شکر چھوڑ کر کفر کی طرف نہ چلی جائیں، اسی لیے میں انہیں اس خطرے سے بچانے کے لیے میں نے اس طرح انہیں آواز دی تھی۔ جناب سلیمان نے جب یہ سنا تو جناب سلیمان خاموش ہو گئے، اور اس وقت چیونٹی نے ایک سوال جناب سلیمان سے کیا۔ اس سے پوچھا، اے نبی خدا، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ نے کیوں آپ کے اس لشکر کو جو ہے اس بساط کے اوپر، ایک چٹائی کے اوپر بٹھایا، اور اس بٹھانے کے بعد ایک لاؤ لشکر کے ساتھ آپ آرام سے ہوا کے دوش پر بیٹھ کے حرکت کر رہے ہیں؟ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اور اللہ نے آپ کو ان تمام طاقتوں کے درمیان ہوا کے دوش پہ سوار ہونے کی طاقت کیوں دی، اور آپ کو لے جانے کی کیوں طاقت دی؟ جناب سلیمان نے کہا، نہیں مجھے تو خبر نہیں ہے، اللہ کی مصلحت اللہ کی۔ تو اس نے کہا، آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بساط جو ہے، جو آپ آرام سے لے کے چل رہے ہیں، اس حکومت کی، اس ملکیت کی، اس سلطنت کا بہت دیر تک رہنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت آپ کی بہت دیر تک نہیں ہے، ایک وقت آئے گی، ایک وقت آئے گا جب یہ حکومت آپ کی ہوائیں ہی ختم کر دے گی، اور یہ آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جناب سلیمان نے اس وقت اللہ کا شکر کی ادا کیا، رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس عظیم نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ بھی ایک ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس نبی کی سیرت سے کہ اللہ جب نعمتیں دے تو اس نعمت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اور یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔
نبی خدا خانے خدا کی زیارت کے لیے چلے گئے اور زیارت کر کے نبی خدا واپس آ رہے تھے تو ان کے گھوڑے کو پیاس لگی. بعض تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت اور بعض تاریخ کہتی ہے ایک جگہ جناب سلیمان استراحت کرنے کے لیے رکے تو فرمایا کہ جاؤ اس وادی میں پانی کی تلاش کرو. اور پھر اچانک جناب سلیمان کے اوپر سورج کی کرن پڑی تو سر اٹھا کے دیکھا وہاں ہدہد غائب تھا. پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ اور پھر ایک فرمایا کہ اگر اس نے غائب ہونے کی معقول وجہ مجھے نہ بتائی تو میں اس کو پنشمنٹ کروں گا، میں اس کو سزا دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا. جناب سلیمان نے یہ کہا اور بڑی دیر کے بعد ہدہد آیا اور اس نے کہا، یہ قرآن کی آیت وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. یہ سورہ نمل کی 23 نمبر کی آیت ہے. کیوں یہ پرندہ غائب ہے اور میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیوں وہ اپنی جگہ موجود نہیں؟ خیر اب بہت دیر کے بعد جب آیا وہ تو اس نے ایک عجیب بات کی. اس نے کہا کہ میں پانی کی تلاش میں نکلا تھا، مجھے ایک جگہ پانی ملا بھی، میں نے پانی پی کے طاقت حاصل کی اور اڑتا چلا گیا یہاں تک کہ مجھے ایک ایسا ملک ملا جہاں میں آپ کے پاس اس کی اطلاع نہیں ہے، میں اس ملک کے بارے میں آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہوں. اس ملک میں ایک عورت حکمراں ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اور اللہ نے اس کو تمام چیزیں عطا کی ہے، سلطنت کی تمام طاقت اس کے پاس موجود ہے، سارے امور موجود ہیں، ساری طاقتیں موجود ہیں. بس اس میں ایک چھوٹی سی خرابی ہے، بلکہ ایک بڑی سی خرابی ہے کہ وہ جو ہے لوگ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی پرستی نہیں کرتے، بلکہ وہ جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی یاد بھلا کر سورج کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی جناب سلیمان نے یہ سنا تو کہا ایسی صورت میں تو میرے اوپر واجب ہوتا ہے کہ جب مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور مجھے اتمام حجت کے لیے معجزات، علم و حکمت عطا کی ہے، تو یہ سزاوار نہیں ہے کہ میرے رہتے ہوئے کوئی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کیا کرے، سورج کی عبادت. یہی ایک نقطہ ہے کہ اگر میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، اگر ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور وہ بہک گیا ہے تو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا ہم سے کیا لینا دینا ہے، ہم تھوڑا ہی نبی ہیں. نہیں میرے بچوں، آپ ہر ایک امر بن معروف کرنے والا اور نہیں انل منکر کرنے والا بننا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چھوٹی ہوں بڑے ہوں، اگر ہم کسی کو ایک اچھائی کی طرف دعوت دے سکتے ہیں اور برائی سے روک سکتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اب جناب سلیمان نے کہا جاؤ میرا یہ خط، حدود سے کہا جاؤ میرا یہ خط لے کر اس ملکہ سبا کے پاس اور اس کو یہ خط دو اور اس کے بعد بتاؤ کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوا، اس کے بعد اس کا جواب کیا ہوا اور جواب لے کر آؤ. ہدہد وہ لشکر وہ خط لے کر روانہ ہو گیا ملک سبا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس نے جناب بلقیس کی آغوش میں وہ خط ڈال دیا. جناب بلقیس نے اس کو خط کو لیا اور بار بار اس کو پڑھتی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے ملک کے جو آفیسرز تھے، جو فوجی عہدیدار تھے، جو وزراء تھے، ان کو جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ میرے پاس ایک مجھے خط ملا ہے سلیمان کی طرف سے، اور اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کہا ہے کہ آپ مسلمان ہو کر آ جائیے ورنہ ہم
آپ کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ مچا دیں گے۔ بتاؤ تم لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ میں اس بارے میں بہت مشوش ہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہی ہوں، اب تم لوگ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان کے فوجی کمانڈروں نے، ان کے وزراء نے اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہماری لیڈر ہیں اور ہمارے پاس طاقت کم نہیں ہے، ہم مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس لڑنے کی طاقت ہے، لیکن ہم آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ فنظری ماذا تأمرین، آپ دیکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیے، جیسا آپ کہیں گے ہم اسی کے مطابق کریں گے۔ جناب بلقیس بہت سمجھدار، اور حتی ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم جو ہے عورتوں کو عقل جیسی نعمت دیا، لیکن اس میں ایک آیا کہ اللہ نے ایک عورت جس کو تاریخ میں عقل خوب سے اچھی طرح سے عقل سے نوازا، وہ جناب بلقیس تھی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ہماری شہزادی کائنات کی تمام عورتوں سے اولین اور آخرین کی سردار اور سب سے زیادہ ہر کمال میں ان سے آگے ہے۔ خیر، اب جب آپ کا فیصلہ کیا ہے، تو کہا دیکھو بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس مزاج کی تسکین کے لیے میں جانتی ہوں کہ نبی اور غیر نبی میں کیسے فرق کیا جا سکتا۔ میں یہاں سے ایک ڈیلیگیشن بھیجتی ہوں، اور اس ڈیلیگیشن میں جو ہے گفٹ، اچھے گفٹ جو ہے ان کو دے دیتی ہوں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو گفٹ سے خوش ہو جائیں گے، اور ہم پھر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے ویسا ان سے لڑنے۔ لیکن اگر اس نے ہمارے تحفے کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ انبیاء کی شان ہوتی، وہ دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتے، تو ہم آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے۔ نتیجے میں یہ جو ہے گفٹ دے کر ایک ڈیلیگیشن کو بھیج دیتی ہے۔ ادھر ہدہد تو آرام سے کھڑے ہوئے سن رہا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی۔ یہ ڈیلیگیشن اس سے پہلے کہ وہاں پہنچے، یہ ہدہد پہنچ گیا، اس نے ان کو، جناب سلیمان کو سارا ماجرا کہہ سنا ہے۔ جناب سلیمان نے تمام جنات انسان کو حکم دیا، اس سے پہلے کہ وہ ڈیلیگیشن آئے، میرا محل اس طرح سجا دو، اس طرح آمادہ کر دو کہ انہیں دیکھ کر ہی اپنی اس تحفے پہ شرمندگی ہونے لگے، ذلت کا احساس ہونے لگے، اور وہ ہماری عظمت اور ہماری سلطنت کو سمجھ جائے، روب میں پڑ جائے۔ خیر، تاریخ کہتی ہے اب وہ ان کے پاس جناب سلیمان کے پاس کے فٹافٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ڈیلیگیشن پہنچے، جناب سلیمان کا محل ہر طرف سے جگمگا اٹھا۔ اب جب وہ ڈیلیگیشن آیا تو اس کی عظمت دیکھ کر حیران و پریشان و مبہوت، اور انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم کہاں جو تحفہ لے کر آئے، اور یہ بادشاہ کہاں، یہ سلیمان، نبی سلیمان کا۔ اور تاریخ کہتی ہے، دیکھیے یہ نبیوں کا اخلاق ہوتا ہے، تاریخ کہتی ہے اب جناب سلیمان نے ان کو بڑے اچھی طرح سے ویلکم کیا، خوش آمدید کا، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی ان کی پذیرائی، مہمانداری، ان کی خدمت۔ اور جب انہیں اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا تو یہ لوگ آئے، تو اب تو اتنا کچھ دیکھ چکے تھے، تو ان کو اپنی بے بذاتی کا، اپنے تحفے کے حقیر ہونے کا احساس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ تحفہ لائے ہیں، اگر آپ قبول کر لیں تو ہمارا نصیب ہے۔ اور جناب سلیمان نے فرمایا دیکھو یہ جو تحفہ ہے، اس تحفے پہ وہ خوش ہوتا ہے جس کے پاس اس طرح کی چیز نہ ہو، لیکن تم نے میری حکومت میں دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے، اور تم ہماری طاقت کو بھی اندازہ کر چکے ہو۔ یہ تحفہ لے کر جاؤ اور اپنے ملک میں پیغام ہمارا پہنچا دو، اپنی ملکہ کو بھی اور سارے
اپنے ملک والوں کو کہ خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لائے اور مسلمان بن جائے، اللہ کی عبادت کرے، شیطانوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اگر یہ نہیں کیا، اگر تمہارے ملک نے ایسا نہیں کیا تو ایک ایسا عظیم لشکر لے کر آؤں گا جہاں تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ جاؤ، ہمارا یہ پیغام اپنے لوگوں کو پہنچاؤ۔ اب یہ ڈیلیگیشن پورا جس طرح آیا تھا کہ ہم تحفہ لے کے جا رہے ہیں اور بڑے خوش تھے، اب اسی طرح پجمردہ مرجھائے ہوئے پہنچے اور ملکہ بلقیس کے سامنے پیش ہوئے۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ وہ سارے تحفے لائے، پوچھا کیا ہوا؟ تو اب تو وہ عظمت دیکھ چکے تھے، سارے کے سارے ان کی زبان کھل گئی، اے ملکہ، اے ہماری شہزادی، ان کی حکومت بہت زیادہ طاقتور ہے، ان کے پاس بہت زیادہ وسائل اور فوج ہے، اور ایسی طاقتیں ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس لڑنے کی طاقت بالکل ان سے نہیں ہے۔ شہزادی، اب آپ فیصلہ کیجئے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن میرا مشورہ تو یہ ہے وہ جیسے کہتے ہیں ہمیں فوراً ان کی بات مان لینا چاہیے، اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب جناب بلقیس نے یہ سنا تو ایک بار پھر سے اپنے وزراء کو بلایا، فوجیوں کو بلایا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے آفیشلز کے ساتھ ہم فلسطین جائیں گے اور وہاں حالات دیکھیں گے، پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ خبر بھی ہواؤں نے اور پھر سے پہنچائی جناب سلیمان کو کہ اب خود ملکہ بلقیس اپنے وزراء اور اپنے آفیسرز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے، آپ دیکھیے کتنا یہ طاقت خدا ہے۔ کبھی آپ سوچیے انبیاء کی طاقت اللہ نے ایک مثال جو ہے جناب سلیمان کو حکومت دے کر دی تھی۔ اب آپ سوچیے، یہیں سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت کا نظارہ کیا ہوگا جب ہمارے مولا کی حکومت ہوگی، جس حکومت کی کوئی ثانی دنیا میں نہیں ہوگی۔ اسی لیے گولڈن ایرا جو کہا جاتا ہے وہ ہمارے امام کے ظہور کے بعد کے زمانے میں کہا جاتا ہے۔ جناب سلیمان کی حکومت بھی ان کے سامنے مان پڑ جائے گی، اس کی چمک دمک ہلکی پڑ جائے گی۔ خیر، اب جب یہ سنا کہ وہ آ رہی ہیں، جناب سلیمان نے اپنے جو ہے فوجیوں کو مخاطب کر کے، اپنے لوگوں کو مخاطب کیا، کہا کون ہے اس کا جو تخت میرے پاس اس کے آنے سے پہلے لا کر یہاں رکھ دے، میرے تخت کے پہلو میں لا کر۔ تو قرآن کہتا ہے ایک جن نے کہا، قال عفریت من الجن، کہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے میں لا کر رکھ دوں گا۔ لیکن وہیں اللہ کا ایک بندہ جس کے پاس اللہ کہتا ہے میں نے علم کتاب میں سے کچھ دیا تھا، وہ جو ہے اس سے کہا آپ پلک نہیں جھپکائیں گے میں لا کر رکھ دوں گا، اور ادھر پلک نہیں جھپکائی، وہ لا کر رکھ دیا۔ جناب سلیمان نے کہا اس تخت کو میرے پہلو میں لگاؤ، میرے تخت کے پہلو میں لگاؤ، اس میں کچھ ایسی سجاوٹ کرو جس سے ملکہ بلقیس جو ہے پہچان نہ سکے اور اس کو ہماری قدرت اور طاقت کا اندازہ ہو۔ پھر کہا کہ اور اس کے نیچے جو ہے پانی کی ایک نہر جاری کرو، اوپر سے شیشے کا کچھ ایسا بلور لگاؤ، کراکری لگاؤ، جس سے یہ اتنا لطیف ہو کہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ پانی بہ رہا ہے، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا، وہ سمجھے کہ پانی کا چشمہ ایک جاری۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، وہ لگ گیا تخت، اور تخت لگنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ وہ آئی اور جناب سلیمان ان کا استقبال کرتے ہیں اور استقبال کر کے محل میں لاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جناب بلقیس کو لگا کہ مجھے اپنے تخت تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹے سے پانی کے چشمے سے گزرنا ہوگا، اور یہی جناب سلیمان کی حکومت کا نظارہ تھا۔ جب انہوں نے پیر رکھا تو دیکھیے انسان کی نیچرل جو ہے کیا ہے، ایک سائیکولوجی ہے، وہ کیا ہے، پانی میں کپڑا اٹھاتے ہیں،
جناب بلقیس نے پانی کے خوف سے تھوڑا سا اپنا کپڑا اٹھا لیا، جب اٹھایا اور پیر رکھا تو پیر گیلا نہیں ہوا۔ جناب سلیمان نے مذاق کے انداز میں کہا یہ پانی نہیں ہے، وہ پانی نیچے بہ رہا ہے، اس کے اوپر آپ شیشے کے محل پہ چل رہی ہیں۔ جیسے ہی یہ کہا، قرآن کہتا ہے آپ دیکھو اللہ کی عظمت کا سلام، فوراً جناب بہت عقلمند تو تھی، سمجھ گئی یہ ایسی طاقت کے مالک ہیں جو میری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا، کس کے؟ سلیمان کے رب کے لیے، سلیمان کے رب کے سامنے میں نے اسلام اور تسلیم اپنے آپ کو سبمیشن کر دیا، میں اسلام لاتی ہوں، ان کے دین کو قبول کرتی ہوں، اور اب تک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا۔ یہ آپ دیکھیے یہ واقعہ۔ پھر جناب سلیمان نے ان سے شادی کی پیشکش کی، اور جناب سلیمان نے ان سے شادی کی، اور تاریخ کہتی ہے کہ ان سے اولاد بھی ہوئی، اور کچھ مدتوں کے بعد وہ انہیں لے کر کہاں گئے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے۔ میں یہیں اپنی بات روکنا چاہتا ہوں، ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم جناب سلیمان کی کچھ اور خصوصیات، عجیب و غریب خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہو سکے ایک نبی خدا جو پاور خدا لے کر آتا ہے، قدرت خدا لے کر آتا ہے، طاقت خدا لے کر آتا ہے، اس کے سامنے کائنات کا کوئی انسانی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ کا وعدہ ہے میں اور میرا دین، میرے اولیاء، میرے انبیاء ہی کامیاب ہوں گے، اور کوئی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اس دن کو امید میں جس دن ہمارا امام ظہور کرے، اور ہم اس امام کی خدمت گاروں میں، ناصروں میں، ان کی یہ ضمیر ہموار کرنے والوں میں، ان کی نوکری کرنے والوں میں قرار پائیں انشاءاللہ المستعان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔